बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आती है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मुस्लिम लीग नून खुद ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और हुकूमत गिराने के लिए वो अपने ही वज़न से हर बार कोई ना कुछ ऐसा कारनामा सर अंजाम देते हैं कि हर बार मुंह के बल आन गिरते हैं। अब एक बार फिर वैसी ही सूरत हाल है। और आपको याद है कि जब 2013 में आए तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने कहा जी हमने जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम करना है। फिर मुकदमा कायम हुआ, फिर उसके नतीजे में जो कुछ हुआ वो भी एक तारीख है। अब इसी तरह से चंद रोज़ पहले या कल की बात है कि ख्वाजा आसिफ ने एक जगह के ऊपर ज़रा लय में आए हुए थे। वही ख्वाजा आसिफ जो 2018 के इलेक्शन की बारी भी जनरल बाजवा से राब्ते के हवाले से दावा करते हैं, और 2024 में भी सबको पता है कि वो इलेक्शन कैसे जीत के आए हैं। तो उन्होंने ये जो कुछ अभी हो रहा है दहशतगर्दी के वाक़यात, इसको लेके इसका तमाम तर इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर और साथ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के ऊपर लगाने की कोशिश की। तो उस सारे मामले को लेके उन्होंने बड़ी भड़क मारी और उन्होंने कहा कि देखिए वो तहरीक लाने वाले हैं कौमी असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, कि इन तीनों शख्सियात को बुलाया जाए और इनके हवा किरदार के हवाले से बाकी सारी बातें हैं। अब ये कहने की देर थी। तो एक तो अब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले बड़ी पतली गली से निकल जाते हैं और मुस्लिम लीग नून को वो फंसा देते हैं। तो उसके ऊपर अब एक जब ये बात हुई तो उसके फ़ौरन बाद अगला मरहला ये हुआ है कि ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि जी जनरल फैज़ हमीद का नाम लेने के ऊपर मुझे धमकी आमेज़ पैगाम मौसूल हुआ है, और मुझे उस धमकी आमेज़ उस के अंदर ये कहा गया है कि हमारा नाम मत लो। और उनके मुताबिक उन्होंने तो बड़े सख्त किस्म के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए हैं, और उसमें जिसमें वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि जनाब देखिए मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। अब ये सारी बात कहनी थी तो उनसे सवाल ये पूछा गया कि आपको धमकी जनरल बाजवा ने दी है, जनरल फैज़ ने दी है? तो उन्होंने कहा जी जिसने भी दी है, बहरहाल धमकी की उन्होंने इस बात की तस्दीक की। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आज इस मामले की संगीनी को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि बेशक हम ख्वाजा आसिफ के मैंडेट को जायज़ नहीं मानते, लेकिन अगर जनरल बाजवा की जानिब से उनको धमकी दी गई है तो मुल्क के वज़ीर दिफा को धमकी देने के ऊपर हम इसकी पुरज़ोर में ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा जी ख्वाजा आसिफ चाहे नाजायज़ मैंडेट पर MNA बना हो, लेकिन जनरल रिटायर्ड बाजवा की जानिब से मुल्क के वज़ीर दिफा को धमकियाँ देने की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो अब इस चीज़ से पीछे भी नहीं हट सकती कि अगर तो धमकियाँ देने वाली बात अब गलत है तो ख्वाजा आसिफ इस वक्त बड़ी ज़िम्मेदार पोजीशन के ऊपर है और वो वज़ीर दिफा की पोजीशन के ऊपर है। वज़ीर दिफा की पोजीशन का मतलब ये है कि जिस शख्स का वो नाम ले रहे हैं या दोनों शख्सियात का नाम ले रहे हैं, वो उन दोनों शख्सियात का ताल्लुक़ ज़ाहिर है वो आर्म्ड फोर्सेस से है, तो वो उनके बॉस भी हैं और उस इदारे के सरबराह भी हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात है। और फिर जब ये सारी बात हुई तो अब क्या वो इसके ऊपर स्टैंड कर रहे हैं? क्या मुस्लिम लीग नून बुला रही है? या अब इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने आप को एम्बैरेसिंग फील कर रही है, और इस एम्बैरेसिंग मोमेंट में से निकलना कैसे है? क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो ख्वाजा आसिफ के इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार करने जा रही है, और ये कहा जाएगा कि देखिए जी ये उनकी इनफरादी ओपिनियन हो सकती है, ये ज़ाती राय हो सकती है, या पार्टी पॉलिसी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तो उन्होंने बैठ के वैसे ही बात कर दी है, या फिर मुस्लिम लीग नून बतौर जमात उनकी इस स्टेटमेंट को या इस बात को इंडोर्स करने जा रही है, और उनके मुताबिक ये बात बिल्कुल ठीक है और हम जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ को या इमरान खान का वो नाम ले रहे हैं तो हम उनको बुलाएंगे। उसके बाद अगली बात आएगी। लेकिन आज शेर अफजल मरवत जो है, आपको पता ही है, जब वो आते हैं वो भी रिदम के अंदर तो वो भी सारी बातें कर देते हैं। उन्होंने रात जो तहरीक इंसाफ में वापसी चाहते हैं उनके हवाले से भी बात कर दी, जिसमें उन्होंने नाम लिया ये जो फैसलाबाद वाले फ़ारूक हबीब है कि इमरान खान के सामने जिस तरह से उनका नाम आया और इमरान खान ने गुस्से का इजहार किया, उसकी वजह यह है जिस तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन ये जो ख्वाजा आसिफ वाला मामला है जिसमें एक तो वो कहते हैं कि हम इनको बुलाएंगे, फिर उनका ख्याल है कि उनको धमकी दी गई है, तो उसके ऊपर उनको बड़ी सीधी सीधी एक बात की गई है जिसमें तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली उस धमकी की मजम्मत की है जिसका वो दावा कर रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अगर हुकूमत में दम है और अगर वो बुला सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फिर जनरल फैज़ को और जनरल बाजवा को तलब कर लें, और अगर आप जनरल बाजवा को तलब करते हैं
تو اس کے اوپر تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کی بھی آپ کو بھرپور سپورٹ حاصل ہوگی، اور کوئی اس قسم کا جو وہ ردم ہے وہ آپ کا بن بھی جائے گا اور آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کہتی بہت کچھ ہے، لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو پھر مسلم لیگ نون وہ وزن نہیں اٹھا پاتی۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ جس طرح سے ابھی ایکسٹینشن والا معاملہ ہے، ایک ایکسٹینشن انہوں نے دی، پیپلز پارٹی نے تو بڑے سادہ لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کے مطابق جی اداروں میں بددلی پھیلتی ہے، تو وہ تو بڑی پتلی گری سے نکل گئے۔ لیکن مسلم لیگ نون ماضی میں کہتے رہی نواز شریف کی تو ڈکشنری میں ہی نہیں ہے کسی کو ایکسٹینشن دینا۔ اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکومت نواز شریف کی نہیں ہے، نواز شریف بیٹھے نہیں ہوتے پنجاب حکومت میں، نواز شریف شریک نہیں ہوتے شہباز شریف کی حلف برداری اور باقی جگہوں کے اوپر، تو وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ تو مسلم لیگ نون اور خود بھی جب اب خواجہ آصف سے یہ بھی سوال ہوا تو وہ کوئی واضح جواب نہیں دے پائے، وہ جوڑ رہے تھے فلاں فلاں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس خود عوامی مینڈیٹ نہ ہو اور آپ کی خود پوزیشن کمپرومائزڈ ہو، یعنی آپ جس دن دھاندلی کے اوپر بات کریں یا آپ کہے جی وہ ری کاؤنٹ کرے اور آپ کو یہ جواب آئے کہ ٹھیک ہے پھر حلقہ N130 بھی کھلے گا اور آپ اس کو بلیک میلنگ تصور کریں، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ کیسے آئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ کو کتنی کوئی عوامی حمایت کی عوامی سپورٹ حاصل ہے، تو اس لیے آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ ذرا اندازہ لگائیے، موجودہ حکومت آئے جمعہ 8 دن ہوئے، اس حکومت کے سامنے ایک ہی چیز ہے کہ آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اب شاہد خاقان عباسی کے مطابق تو کنٹرول سسٹم ڈیلیور نہیں کر پاتا، اور ان کے مطابق یہ کوئی حکومت نہیں ہے، یہ کوئی اتحاد نہیں ہے، بلکہ یہ کرسیوں کی بندر بانٹ ہوئی ہے۔ اور ان کے مطابق آپ جب تک طول دینا چاہتے ہیں طول دے لیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ عوام بول پڑیں گے، وہ پھٹ پڑیں گے، اور ایٹ دی اینڈ آپ کو فیصلہ جو ہے وہ سڑک کے اوپر ہوتا ہوا دکھائی دے گا، کیونکہ آپ ایوان میں فیصلہ کرنے نہیں دے رہے یا فیصلہ ہو نہیں پا رہا۔ تو آج ذرا دیکھیے کہ شہباز شریف نے جو وہاں سے اعلان ہوا ہے، ان کی زیر صدارت پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 درجن سے زائد مسلم لیگ نون نے پارٹی ترجمان مقرر کیے ہیں۔ ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے جی وہ میڈیا کے اندر جو حکومت کا دفاع ہے، جی اداروں کا دفاع کریں گے اور جو حکومت کی پالیسی ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ ایک تو بتایا گیا ہے کہ 2 درجن کے قریب جو حکومتی ترجمان ہیں ان کی تعداد کم پڑ گئی ہے، اور اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ حکومتی جو ترجمان ہیں ان کی تعداد بڑھانے کی تجویز آئی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر جامع حکمت عملی کی منظوری دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ میڈیا کے اوپر نئے چہروں کو موقع دیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ سارا کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ ترجمان بھی لے کے آ رہے ہیں یا آپ سوشل میڈیا کی پالیسی لے کے آ رہے ہیں، یہ کیا دفاع کیا کریں گے؟ یہ دفاع اس بات کا کریں گے کہ آپ گیس مہنگی کر رہے ہیں، یہ اس بات کا دفاع کریں گے کہ آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں، یہ اس بات کا دفاع کریں گے کہ آپ سے معیشت دیکھیں جب آپ کی معیشت ٹھیک ہو، آپ ڈیلیور کر رہے ہوں، تو ترجمان نہ بھی ہوں تو پاکستان کا عام آدمی اتنا باشعور ہے کہ وہ سمجھے گا کہ جی بالکل فرق پڑا ہے۔ لیکن آپ کا فرق نہیں پڑے گا تو آپ 25 کا 125 ترجمان اور آپ کے جتنے ایم پیز ہیں وہ سارے آپ کے ترجمان ہی ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کا دفاع جو ہے وہ کر نہیں پائیں گے۔ تو آپ کے یہ بس کی بات نہیں ہے، اور آنے والے چند دنوں کے اندر آپ کو یہ ذرا رمضان گزر جائے، اس کے بعد آپ کو ایک عوامی رد عمل ہوتا ہوا دکھائی دے گا، بلکہ رمضان میں شروع ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں 23 اور 24 کی رات درمیانی رات جلسہ کرنے دیں، نہیں کرنا دینا چاہتے، سمجھتے ہیں سیکیورٹی یہ وہ، تو آپ ہمیں 30 تاریخ کو جلسہ کرنے دیں۔ جب انتظامیہ کا پھر پتہ ہے، انتظامیہ آپ کو پتہ ہے لٹکاتی رہتی ہے، اجازت بھی نہیں دیتی، اور اس کے بعد اپنی چیزیں ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے کل ہی کیا کیا کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، عامر مغل صاحب نے توسط سے شیر افضل مربت کے، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے درخواست رکھی، بھائی ہم بڑی پرامن طریقے سے، یہ ہماری جگہ ہیں، F9 پارک میں ہمیں بٹھا دیں، ہمیں پریڈ گراؤنڈ میں بٹھا دیں، ہمیں ڈی چوک میں، یعنی کوئی یہ بھی نہیں ہے کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں، اپنی مرضی کا کوئی بھی ہمیں مقام دے دیں جہاں پہ ہم جلسہ کریں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ رستے بلاک نہ کیے جائے، تیسرا یہ ہے کہ گرفتاریاں تشدد وہ نہ ہو، ہم پرامن طریقے سے آنا چاہتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، تو عدالت لگنے کو تیار ہے جناب۔ اس جلسے کی اجازت اور NOC کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر آج ہو گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ آج سماعت کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اجازت نہ دیں، تو آپ جب اجازت دیں گے تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد کی ڈومین کے اندر یہ سب کچھ ہوگا، تو اس کو آپ روکیں گے کیسے؟ یہ بھی کہ امپورٹنٹ ہوگا۔ اور پھر آج ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی جو سائفر اور
توشہ خانہ والے کیسز ہیں ان کے اندر جو اپیلیں ہیں اس کے اوپر بھی سماعت ہونی ہے، تو وہاں پہ بھی سارا کچھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس دوران کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو کل بتایا گیا، اعلامیہ تو نہیں آیا کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان چیزیں طے پا گئی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ابھی اسٹیٹمنٹ آنا باقی ہے۔ لیکن گزشتہ روز ایک بار پھر جو امریکی سفیر ہیں وہ اسلام آباد کے اندر میٹنگز کرتے دکھائی دیے، اور انہوں نے وزیر خزانہ جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی، اور بتایا گیا جی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اس کے اوپر پاکستان کی انہوں نے حمایت کی ہے۔ امریکی سفیر خاصے متحرک ہیں، مختلف لوگوں سے، شخصیات سے ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ صرف وہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جو یورپی یونین والے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں، اور برطانوی ہائی کمشنر کی جو پولیٹیکل کاؤنسلر ہیں ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اسد کیسر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر جو اوورال پارلیمانی سیاست ہے اور آزادی اظہار رائے ہے اس کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بتانا ہے۔ یہ تو ہو گئی اوورال، لیکن ایک خبر آپ کو اور دینا چاہتا ہے، چونکہ عمران ریاض بھائی کی ضمانت ہو گئی تھی اور وہ رہائی کے بعد گھر پہنچ گئے تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ان کا سسٹم ان کو نہیں مل رہا، لائک فون ہے، ریکارڈنگ کا جو پنجاب حکومت نے لے لیا لیکن درخواست کے باوجود ان کو دیا نہیں جا رہا۔ تو اب انہوں نے رات کو ٹویٹ کیا ہے کہ الحمدللہ سسٹم ریکور ہو گیا ہے، سیٹ بیلٹ باندھ لے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عمران ریاض جلد واپس آ رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔